بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفل، جلیل القدر صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دن عجم حسان نامی مدینہ کے ایک قلعے کے سائے میں کھڑے گفتگو کر رہے تھے۔ شاید انہوں نے لوگوں کو دنیاوی کاروبار میں منہمک دیکھ کر رنج و افسوس کیا ہو، اور اسی تاثر میں حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے یہ فرما دیا کہ لوگ دنیا کی دوڑ میں لگے رہیں گے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ انسان اپنی پیدائش کی ابتدائی تاریخ سے لے کر آج تک ایسا ہی رہا ہے، اور یہی حال قیامت تک رہے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حارث تابعی نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے ان خیالات کے ساتھ موافقت کا اظہار کیا، جس پر حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر اپنی بات کی مزید وضاحت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مستقبل کے واقعے کی خبر ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب فرات کا پانی ذرا نیچے اترے گا کہ اچانک اس کی تہ سے سونے کا پہاڑ یا بعض روایات کے مطابق سونے کا ایک خزانہ نکل آئے گا، جس کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چہار سو پھیل جائے گی۔ لوگ وہ سونا لوٹنے کے لیے ہر طرف سے فرات پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ہر شخص کی یہ کوشش ہوگی کہ سب سے زیادہ میں لے جاؤں۔ کئی لوگ جتھے اور جماعتیں بن کر آئیں گے۔ غرض چھینا جھپٹی لوٹ کھسوٹ کا جو طوفان بدتمیزی کھڑا ہوگا، تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ناظرین اکرام، ظاہر ہے کہ اس غارت گری میں خود اس دریا کے کنارے آباد باشندے کہاں پیچھے رہ سکتے ہیں، بلکہ وہ اس بارے میں سب سے زیادہ متفکر ہوں گے کہ اگر ہم یوں ہی لوگوں کا منہ دیکھتے رہے تو لوگ تو ایک تولہ سونا بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسلحہ اٹھ جائے گا اور مال پر جانیں کٹنے لگیں گی، اور لاشوں کا ہولناک انبار لگ جائے گا کہ ہر 100 لڑنے والوں میں سے 99 کی لاشیں گریں گی۔ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ خون ریزی 5 لاکھ افراد کے درمیان ہوگی، جن میں سے صرف 5000 بچ پائیں گے۔ معزز ناظرین، مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس پہاڑ کی طرف جانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اگر اس واقعے پر ہوش مندانہ نگاہ ڈالی جائے تو اس پہاڑ پر ٹوٹ پڑنے والے ہر اعتبار سے خسارے میں رہیں گے کہ زیادہ تر تو مارے جائیں گے، سونا ان کے کیا کام آئے گا، اور جو بچ رہیں گے وہ یا تو شکست کھانے والی قوم کے ساتھی ہوں گے یا فتح یاب جماعت کے افراد ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ شکست کھانے والے خالی ہاتھ رہیں گے اور دوہری ندامت اٹھائیں گے کہ اپنی افرادی قوت بھی برباد کی اور ہر نفع سے بھی محروم رہے، اور قید و بند کی ذلت اور پابند سلاسل ہونے کی رسوائی الگ سے نصیب میں آئی۔ ناظرین کرام، تو رہ گئے فتح پانے والے، تو اس قدر سونا اب ان کے کس کام کا کہ اپنی اکثریت تعداد تو فنا کے گھاٹ اتار چکے۔ عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کے بغیر یہ بے لذت نعمت کیا خاک مزہ دے گی؟ اپنوں کے لہو میں ڈوبی ہوئی کامیابی کا یہ صحرا خانہ خرابیوں، بربادیوں اور لاشوں کے جھرمٹ میں جگر کو سوائے جلانے کے اور کچھ
کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ ناظرین اکرام، صحابی رسول نے فرمایا اے کاش اس وقت یہ خزانہ صلحاء اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ لگے تو نہ اسلحہ اٹھے اور نہ خون بہے، اور اگر اسے تعلیمات قرآنیہ کی روشنی میں بانٹا جائے تو ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بجنے لگیں۔ مگر افسوس کہ مستقبل کا کوئی کام ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور پشین گوئی برحق ہے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث اور قصے سے ہمیں ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر برحق ہے، ایسا ضرور ہوگا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوٹ مار میں شریک ہونے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے فرمان نبی کے مطابق خود کو جنگ کی آگ اور ہلاکت کے گڑھے میں گرانے سے بچانے کے لیے اس سونے کو نہ لوٹنا واجب ہے، اور مال و دولت کا جھگڑا ہمیشہ بغض و عداوت، تباہی اور خون ریزی تک پہنچتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر غور سے دیکھا جائے تو ماضی سے لے کر آج تک کی ساری جنگوں کے پس منظر میں قوموں کے قدرتی وسائل کو لوٹنے کا جذبہ ہی کار فرما ہے، اور آئندہ کی جنگوں کے تمام منصوبے بھی اسی تناظر میں بن رہے ہیں۔ بعض روایات میں اس کو خزانہ کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ خزانہ صرف سونے چاندی کے سکوں ہی کا نام نہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سوئے ہوئے انسان کی روح گھوم پھر کر کیسے واپس آ جاتی ہے تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔